میں کینیڈا میں ایک بہت امیر عورت کے گھر ڈرائیونگ کرتا تھا۔ اس عورت کی بیٹی کو کہیں بھی جانا ہوتا تو وہ میرے ساتھ ہی جاتی تھی۔ میں نے آج تک اس عورت کی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ ہر سمے اپنا چہرہ ایک رومال سے ڈھکے رہتی تھی اور آنکھوں پر بھی کالا چشمہ لگایا ہوتا تھا۔ ایک دن میں اس کی بیٹی کو بازار لے کر گیا تو وہ واپسی پر میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہونے لگی کیونکہ ایسا آج پہلی بار ہوا تھا، ورنہ آج سے پہلے وہ ہمیشہ پیچھے والی سیٹ پر ہی بیٹھتی تھی۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب اس لڑکی نے چلتی گاڑی میں میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ڈر کی وجہ سے میرا پورا شریر کانپنے لگا کیونکہ پہلی بار میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا۔ اس کی اس حرکت سے مجھے پسینے آنے لگے۔ آج وہ لڑکی مجھے کسی اور ہی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے سے مجھے خود کو شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے گاڑی کی اسپیڈ تیز کر دی اور جلدی سے گھر پہنچ گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس لڑکی کی آج کی حرکتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس عورت نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور جو بات اس نے مجھ سے کہی وہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو، اس کے بدلے میں تمہیں بہت زیادہ دولت دوں گی، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تم پر جھوٹا الزام لگا کر میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میں اس کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں ہندوستان میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، لیکن اپنی غریبی اور اس عورت کی دھمکی کے ڈر سے میں نے اس کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے ہاں کہہ دی۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا اگر تم چاہو تو 2 مہینے بعد میری بیٹی کو ڈیورس دے دینا۔ بس یہی سوچ کر میں نے شادی کر لی، مگر شادی کی رات اس لڑکی نے میری حالت ہی خراب کر دی۔ میری تو آتما ہی کانپ گئی جب اس لڑکی نے مجھے کینیڈا آئے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا، لیکن ابھی تک مجھے یہاں کوئی اچھی نوکری نہیں مل پا رہی تھی۔ میرے یہاں آنے کا قصہ بھی عجیب ہی تھا۔ اگر میں کسی کو بتاتا تو وہ میری بات پر یقین نہیں کرتا، تو میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ مجھے یہاں آنے کا موقع ملے گا۔ اور میں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا کہ گھر پر میری جوان بہنیں بن بیاہی بیٹھی تھیں اور ان کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ ان کی شادی صرف اسی وجہ سے نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ ہمارے پاس دہیج کا انتظام نہیں تھا۔ ایک دن میں سڑک پر پریشان بیٹھا تھا کہ ایک آدمی بڑی سی گاڑی میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو اور تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا تم جاؤ یہاں سے، میں اس سمے بہت زیادہ پریشان ہوں، میرا دماغ خراب مت کرو۔ وہ کہنے لگا میں تو تمہیں نوکری دینے آیا تھا، اگر تم میری بات نہیں سننا چاہتے تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ کچھ سوچ کر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے رک جاؤ، مجھے پوری بات بتاؤ، لیکن میں اندر ہی اندر ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں یہ آدمی کوئی فراڈ تو نہیں ہے۔ لیکن وہ آدمی کہنے لگا کہ فکر مت کرو، اگر اپنی حالت بدلنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ودیش بھجوا دوں گا اور تم محنت کر کے اپنے حالات بدل سکتے ہو۔ میں ودیش جانے کے بارے میں سن کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ ایک بار اس آدمی کی پوری بات سن لیتا ہوں، کیا پتہ اسے بھگوان نے میری مدد کے لیے بھیجا ہو۔ لیکن وہ آدمی میری مدد کیوں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، نہ میں تمہیں جانتا ہوں اور نہ تم مجھے جانتے ہو، پھر تم کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا میں ایسے ہی روز کسی غریب کی مدد کر دیا کرتا ہوں، بھگوان نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، لیکن مجھے اس آدمی کی بات پر وشواس نہیں ہو رہا تھا، مجھے اس پر کچھ شک ہو رہا تھا، لیکن میرے پاس کوئی اور زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ کچھ دنوں پہلے ہی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے میں ایک نوکری گنوا بیٹھا تھا، بھگوان کا نام لیا اور اس آدمی کے ساتھ چلا گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک بڑے بنگلے میں آیا، مجھے ایک بڑے سے کمرے میں بٹھا کر خود چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے۔ وہ پیسے مجھے
دکھا کر کہنے لگا، یہ لو تم اس سے اپنا پاسپورٹ بنوا لو، کچھ دن بعد تمہیں ٹکٹ بھی مل جائے گی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ قسمت مجھ پر ایسی مہربان بھی ہو سکتی ہے۔ میں اس سمے پیسے لے کر وہاں سے آ گیا۔ اگلے کچھ دنوں میں نے پاسپورٹ ہی بنوا لیا۔ پاسپورٹ بنوانے کے بعد میں اس آدمی کے گھر گیا تو اس نے میرے ہاتھ میں ٹکٹ تھما دی اور ساتھ میں ایک موبائل نمبر بھی دیا اور کہنے لگا، کل تمہاری فلائٹ ہے، وہاں جا کر اس نمبر پر کانٹیکٹ کر لینا، تمہیں نوکری مل جائے گی۔ میں اپنے گھر والوں کو بات کر کینیڈا آ گیا، لیکن ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد جب میں نے وہ نمبر اپنی جیب میں دیکھا تو وہ مجھے نہیں ملا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ نمبر کھو دیا ہے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ اب میں کیا کروں گا۔ میں تو یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں وہ آدمی کون تھا جس نے مجھ پر احسان کر کے مجھے یہاں بھیج دیا تھا۔ میرے پاس اس آدمی کا بھی کوئی نمبر نہیں تھا، لیکن اب میں یہاں آ کر پھنس گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ پہلے تو میں یہاں محنت مزدوری شروع کر دی تاکہ اپنے پیٹ کی بھوک مٹا سکوں۔ مجھے یہاں آئے 1 مہینہ ہونے والا تھا، لیکن میں نے ابھی تک اپنے گھر پر 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا تھا۔ میرے لیے تو یہاں پر اپنا پیٹ پالنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں تو وقت کی روٹی کما رہا تھا۔ شاید بھگوان کو میرے اوپر ترس آ گیا تھا یا میری قسمت اچھی تھی کہ ایک امیر آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا اور مالی کی نوکری دے دی۔ اب مجھے وہاں سے تنخواہ بھی اچھی ملنے لگی تھی۔ مالک کی ایک رشتہ دار عورت تھی، وہ اکثر ان کے گھر پر آتی جاتی تھی اور وہ جب بھی آتی تو مجھے گھور گھور کر دیکھتی رہتی تھی۔ میں ان کی یہ بات نوٹس کرتا تھا۔ ایک دن میرے مالک نے مجھے اس رشتہ دار عورت کے گھر ہی بھیج دیا اور کہنے لگے کہ آج سے تم وہیں پر کام کرو گے اور ان کے گھر پر ڈرائیونگ کرو گے۔ وہ عورت مجھ پر بہت مہربان تھی، میری تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ اس عورت نے مجھے رہنے کے لیے کمرہ بھی بہت اچھا دیا تھا، لیکن یہاں کے باقی نوکر سروینٹ کوارٹر میں ہی رہتے تھے، صرف مجھے ہی الگ کمرہ دیا گیا تھا۔ اور عورت کی ایک جوان بیٹی تھی، جب بھی وہ کہیں جاتی تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی، مگر میں آج تک اس کی شکل نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ خود کو ایک چادر سے ڈھک کر رکھتی تھی، اس کا چہرہ بھی ایک رومال سے ڈھکا ہوا ہوتا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ مجھے باہر کی مجھے اس عورت کی بیٹی کی حرکتیں عجیب سی لگنے لگیں۔ جب بھی وہ میرے ساتھ کہیں جاتی تو گاڑی میں میرے ساتھ آگے بیٹھ جاتی اور بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتی، میرا ہاتھ پکڑ لیتی، لیکن میں ڈر کی وجہ سے چپ بیٹھا رہتا، اس سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک دن اس عورت نے مجھے گھر کے اندر بلایا اور مجھے کہنے لگی کہ تم اپنی بہنوں کی شادی کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے ان سے کہا کہ مجھے لاکھوں روپے چاہیے، مجھے ان کے دہیج کا سامان لانا ہے، کیونکہ میری 3 جوان بہنیں ہیں اور مجھے تینوں کی شادی کرنی ہے۔ اور آج کل کا ماحول تو آپ جانتی ہیں، لڑکے والوں کی تو ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگی، تم جتنے پیسے مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دے دوں گی، جس سے تم اپنی بہنوں کی شادی دھوم دھام سے کر سکو گے، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ ان کی یہ سب بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا، بلکہ مجھے تو ان کی بیٹی ٹھیک نہیں لگتی تھی اور میں ویسے بھی اپنے دیش میں ہی شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے وہاں ایک لڑکی پسند تھی۔ پھر جب میں نے اس
औरत से शादी के लिए मना कर दिया तो उस औरत ने मुझे धमकी दे डाली और कहने लगी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मजबूरन मैं शादी के लिए तैयार हो गया। इस औरत ने मेरे सामने नोटों की गड्डियां रख दी और कहने लगी कि मेरी बेटी को तुम पसंद आ गए हो, वे तुम्हें बहुत सारी दौलत और शोहरत देगी, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें देगी, तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे में गुजारोगे, तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम शादी से पहले उसका चेहरा नहीं देख सकते, शादी के बाद तुम उसका चेहरा देखोगे। ये शर्त सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मगर इतने सारे पैसे देखकर मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं ज़रूर उसकी बेटी से शादी करूँगा, क्योंकि इसके बदले में मेरी ज़िंदगी बदल देगी और मेरी बहनों की भी शादी हो जाएगी। अब मेरे पास मना करने की कोई वजह ही नहीं थी। मुझे ढेर सारे पैसे और सारे ऐश मिल रहे थे। इतने सारे पैसों के बदले अगर मुझे किसी बदसूरत लड़की या अपाहिज लड़की से शादी करनी पड़ती तो मैं कर लेता, उसकी माँ ने कहा, लेकिन तुम उसका चेहरा शादी के बाद ही देखोगे। इस औरत ने बताया कि मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के पास दूसरे देश चली गई है, जैसे वे आएगी उसी दिन तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। मुझे लग रहा था कि औरत हमारी शादी बहुत ही सादगी से करवाएगी, लेकिन उस औरत ने इतनी धूमधाम से शादी की तैयारी शुरू कर दी थी कि मैं हैरान रह गया। सारे फंक्शन इतनी ज़बरदस्त हुए थे कि मैं सोच भी नहीं सकता था। सारी तैयारियां हो चुकी थी और फंक्शन तो सभी हो रहे थे, लेकिन इसकी बेटी अभी तक नहीं आई थी। जब मुझे शक हो रहा था कि क्या वह बिल्कुल शादी के समय पर ही आएगी, और यही हुआ भी। बारात वाले दिन सुबह मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा, एक बड़ी सी गाड़ी से एक लड़की निकलकर अंदर घर में चली गई थी और हमेशा की तरह उसने खुद को एक चादर से ढक रखा था और उसका चेहरा भी ढका हुआ था। वह ऐसी औरत की बेटी थी जो अब मेरी पत्नी बनने वाली थी, मगर उसने आज भी अपने चेहरे पर रुमाल ढका हुआ था। यह सब कुछ देखकर मैं हैरान हुआ था। फिर सोचा कि चलो जो भी है, शादी में कुछ ही समय बचा है और शादी के बाद यह राज भी खुल जाएगा। अब मुझे शादी का इंतज़ार था। मैंने अपने घर पर शादी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। मैंने सोचा था कि पता नहीं ये शादी कब तक चलेगी। मैं अपने घर वालों को कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। हमारी शादी हो गई। हमारी शादी के बाद दुल्हन को कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं बहुत बेताबी से दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाया। जैसे ही उसका चेहरा मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस औरत ने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाऊंगी, मगर ये दुल्हन के रूप में जो लड़की सामने बैठी थी वे कोई और लड़की नहीं थी, बल्कि वह तो मेरी चीख निकलते निकलते रुक गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और फिर एकदम मेरे सामने मेरा अतीत आ गया था। अब मैं हिंदुस्तान में था। मेरा नाम आयुष है और मैं एमए करने के बाद नौकरी के लिए मारा सड़कों की धूल छान रहा था और नौजवान की तरह मेरा भी हिंदुस्तान से बाहर रहने का सपना था। मोबाइल पर बाहर रहने वालों की एक जिंदगी की वीडियो देखकर मेरे भी सपना हो गया था कि वीज़ा लग जाए और मैं वहीं रहने चला जाऊं। मैं सबसे बड़ा भाई था और मुझे छोटी 5 बहन भाई और थे।
کبھی تو مجھے اپنے ماتا پتا پر بہت غصہ آتا تھا کہ انہوں نے اتنے بچے پیدا کرنے سے پہلے اپنے اوپر اور اپنے گھر کے حالات کو اور ہماری غریبی کو دیکھ لینا چاہیے تھا۔ اگر وہ کم بچے پیدا کر لیتے تو کم سے کم میری زندگی تو آسان ہوتی۔ گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے میرے کمزور کندھوں پر بہت ساری ذمہ داری نہ آتی۔ میں نے ماں کے بعد ہی میں نے ایم اے کرنے کے بعد ہی نوکری کرنا شروع کر دی تھی۔ صبح سے میں کالج جاتا اور شام میں جاب کرتا تھا۔ ایسے ہی میں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لی اور پھر نوکری کے لیے سڑکوں کی دھول جھاڑنی شروع کر دی۔ لیکن آج کے سمے میں نوکری ملنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بڑی محنت کے بعد اور بہت مشکل سے ایک بڑے صاحب کے یہاں ڈرائیور کی جاب مل گئی۔ اس لیے بھی اچھی تھی جاب، اس لیے میں خاموشی سے وہاں کام کرنے لگا۔ صبح 7 بجے ہی میں اپنی نوکری پر چلا جاتا تھا اور اس کی بیٹی کو دفتر چھوڑنے چلا جاتا تھا۔ کبھی دوپہر کے 2 بجے تو کبھی شام کو 5 بجے میڈم کو پھر سے گھر واپس لاتا۔ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ کام نہیں تھا۔ باقی سمے میں فری رہتا کیونکہ میرا کام صرف ایک صاحب کی بیٹی کو آفس چھوڑنے جانا اور لینے جانا تھا۔ صاحب کی بیٹی نے ہمیشہ اپنا چہرہ ڈھک کر رکھا ہوتا تھا۔ میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے دیکھنے کی کوئی خواہش تھی کیونکہ میں وہاں پر صرف اپنا کام کرنے جاتا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری کسی حرکت کی وجہ سے میں اس نوکری سے نکالا جاؤں، کیونکہ میرے گھر کے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ میں کچھ دن بھی گھر بیٹھ کر سکون سے کھا سکوں۔ میرے دوست مجھے سمجھاتے تھے کہ اپنی مالک کی بیٹی کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لو کیونکہ وہ ایک کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے اور تم بھی کم اسمارٹ نہیں ہو۔ اگر اسے ایک بار تم پسند آ گئے تو ساری زندگی تمہاری موج میں کٹے گی۔ میں ان کی اس بات کے بارے میں کبھی کبھی سوچتا اور میرے دل میں خیال آتا کہ میں ایسا ہی کروں کیونکہ یہ ہے امیر ہونے کا شارٹ کٹ اور بہت ہی آسان طریقہ تھا، لیکن میں اپنے ڈر کی وجہ سے مالک کی بیٹی کے سامنے نظر تک نہیں اٹھاتا تھا۔ اس لڑکی نے بھی کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ شاید گونگی ہے کیونکہ 1 مہینے کے بیچ میں نے اسے بات کرتے کبھی نہیں سنا تھا۔ میرے دوست مجھے کہتے تھے کہ تم خود ہی بات کرنے کی کوشش کر لیا کرو، کیا پتا وہ جواب دے دے۔ ایک دن میں نے بہت ہمت سے اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور پوچھا، میڈم مجھے کل کی چھٹی چاہیے، کل میں آپ کو چھوڑنے اور لینے نہیں آ پاؤں گا، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ مجھ سے کچھ تو کہے گی، پوچھے گی کہ کیوں چھٹی کرنی ہے، کیا وجہ ہے یا تمہیں کیا کام ہے، لیکن اس نے تو مجھے ایک شبد بھی نہیں کہا اور صرف اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ مجھے خود پر بہت غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ کیا میں اس پتھر لڑکی سے اپنا سر ٹکرا رہا ہوں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی بھی صورت سے میرے جال میں پھنسے گی۔ اگلے دن میں نے جان بوجھ کر چھٹی کر لی کیونکہ میں میڈم سے چھٹی کی بات کر چکا تھا۔ اب میرے پاس چھٹی کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا اگر چھٹی کر اگلے دن جاؤں گا تو وہ مجھے ضرور پوچھے گی کل تمہیں کیا کام تھا، لیکن اسی کے پوچھنے سے پہلے اس کے پتا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم کہاں غائب تھے، کل آئے کیوں نہیں؟ میں نے کہا صاحب جی آپ گھر پر نہیں تھے۔ میں نے میڈم صاحبہ کو بتا دیا تھا کہ مجھے کل ضروری کام ہے، اسی وجہ سے میں کل نہیں آ سکتا۔ صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مگر اگلی بار چھٹی لینی ہو تو مجھے ضرور بتا کر جانا۔ میری بیٹی سے تمہیں کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے سے یہ بات دھیان رکھنا۔
میں ان کی بات پر حیران ہوا، سوچنے لگا کہ صاحب اپنی بیٹی سے اس قدر ناراض کیوں رہتے ہیں۔ میں کبھی بھی ان کو میڈم سے پیار کی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن گھر کے پرانے نوکر سے معلوم ہوا کہ وہ صاحب کی بیٹی نہیں بلکہ صاحب کی بھتیجی ہے۔ اس کا نام خوشبو ہے، لیکن اسے ریا میڈم کہتے ہیں۔ ویسے تو وہ کسی اور دیش میں رہتی ہے، مگر سال کے کچھ مہینے یہاں گزارتی ہے۔ صاحب کو ان کے کام سے بہت زیادہ نفرت ہے، مگر وہ اسے کچھ کہتے نہیں ہیں۔ آج تک دھیان سے نہیں دیکھا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کام کرتی ہے۔ میں صرف اسے اتار کر واپس گاڑی لے کر آ جاتا تھا، اور اگلے دن میں جب آفس کے سامنے اسے چھوڑنے گیا، جب میں نے وہاں کا بورڈ پڑھا تو اسے پڑھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ وہاں تو کوئی سینٹر تھا جو کناروں کی دیکھ بھال کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ لڑکی اس سینٹر کے اندر چلی گئی۔ میں گاڑی کچھ دور کے فاصلے پر کھڑی کر دی اور کچھ دیر بعد کناروں کو وہاں سے باہر نکلتے دیکھا تو میں ایک آدمی سے پوچھنے لگا کہ یہاں کی مالکن کون ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ ریا میڈم ہے، بہت امیر ہے اور ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ وہ وہاں پر کناروں کو پڑھانے آتی ہے۔ ان سے بہت امپریس ہوا، سوچا کہ ریا میڈم کتنی اچھی ہے، انہیں کناروں کا کتنا خیال ہے۔ اب مجھے سچ میں بہت اچھی لگنے لگی۔ میں نے دھیرے دھیرے ان سے بات چیت کرنی شروع کر دی، اور کچھ ہی دنوں میں وہ بھی ہمارے ساتھ گھل مل گئی۔ اب اکثر ہماری بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے چہرے پر اپنا رومال ہٹا لیا کرتی تھی، اور پورے راستے میں ہماری بات ہی ہوتی رہتی تھی۔ مجھے بھی اس کے چاچا کی طرح اس کا کناروں کے لیے کام کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں اس سے یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ بھی دل ہی دل میں مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ بہت جلد ہماری ملاقاتوں کی خبر صاحب جی یعنی ریا میڈم کے چاچا کی نظروں میں آ گئی۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا اور مجھ سے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو ریا کی اصلیت کیا ہے؟ اگر تم ریا کی اصلیت جان جاؤ گے تو الٹے قدموں یہاں سے بھاگ جاؤ گے۔ اس سے ملنا تو دور، اس کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرو گے۔ میں نے ان سے کہا کہ ایسی کیا سچائی ہے ریا میڈم کی، میں تو ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مالک میری بات سن کر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، وہ لڑکی نہیں بلکہ ایک کنر ہے، وہ نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت، بلکہ وہ تیسری ذاتی سے تعلق رکھتی ہے۔ تم اسے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ یہ سن کر تو جیسے میرے سر پر پورا آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے ریا کا ان لوگوں سے لگاؤ دیکھ کر ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، اس کی سچائی کیا ہے۔ جب بھی وہ لوگوں کے ساتھ ہوتی تو یہی لگتا تھا کہ وہ بھی انہی لوگوں کا ایک حصہ ہے، مگر میں نے کبھی اس پر شک کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ اس آدمی نے مجھ سے سچ ہی کہا تھا کہ میں ریا کی سچائی سن کر الٹے قدموں وہاں سے بھاگ گیا۔ ریا سے ہر طریقے کا رشتہ ناتا میں نے ختم کر لیا تھا۔ اب میرا اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں رہا تھا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ اس کی سچائی جاننے کے بعد میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے وہ نوکری بھی چھوڑ دی تھی، لیکن میں نوکری چھوڑ کر جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتا۔ بہت کٹھنائیوں کے بعد میری قسمت مجھ پر مہربان ہوئی اور میں کینیڈا چلا گیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں آنے کے بعد میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اپنی شادی کے لیے ہاں کرتے ہوئے میرے دماغ میں دور دور تک ریا کا خیال نہیں آیا تھا، مگر جو سوچا تھا وہ ہو گیا۔ اسی سمے میری دلہن کے روپ میں کوئی اور نہیں بلکہ ریا ہی میرے سامنے میری دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ جتنا حیران میں اسے دیکھ کر ہوا تھا، اتنا ہی
وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میں نے ایک کنر سے شادی کر لی ہے۔ مجھے تو چکر آنے لگے تھے، لیکن اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں میڈم کے پیسے لے چکا تھا اور اپنے گھر بھیج چکا تھا، اور انہی پیسوں سے میری بہنوں کی شادی کی تیاری چل رہی تھی۔ مگر میں نے میڈم سے پیسہ نہیں لیا ہوتا تو اسی وقت یہاں سے بھاگ جاتا۔ میری مجبوری اور میرے لالچ نے مجھے آج یہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ میں نے ایک کنر سے شادی کر لی تھی، اور اب ایک کنر میری پتنی کے روپ میں میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے غصے میں آ کر اسے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور کھڑی ہو گئی اور اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گئی، میں اس سمے اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ میں نے اس کو اپنے کمرے میں ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کیا۔ پوری رات میری جاگتے ہوئے گزری۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو میری ساس میرے پاس آئی اور مجھے دھمکی دے کر بولی، چپ چاپ میری بیٹی کو اپنا لو اور فنکشن کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ تمہیں پتہ ہے نا میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ تمہیں جیل بھجوا دوں گی۔ تمہیں اپنی باقی کی ساری زندگی وہیں کاٹنی پڑے گی۔ سوچو تمہارے پریوار والوں کا کیا ہوگا۔ اب میں مجبور ہو کر اپنے پریوار والوں کی خاطر اٹھ کر کھڑا ہوا اور فنکشن کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس عورت کی پہنچ بہت دور تک ہے۔ وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی، اور میں یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ جب میں باہر گیا اور میں نے ریا کو دیکھا تو وہ کہیں سے بھی کنر نہیں لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکی نہیں بلکہ ایک کنر ہے۔ میں بہت الجھ کر رہ گیا تھا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد رات کو میں کمرے سے باہر نکل کر لان میں آ گیا۔ تب میری ساس میرے پاس آئی اور پیار سے مجھے کہنے لگی، تم یہاں باہر کیوں کھڑے ہو؟ میں نے ان سے بہت غصے میں کہا، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میری شادی آپ کی بیٹی سے ہوگی، یعنی ایک لڑکی سے، لیکن آپ نے مجھے دھوکہ دیا اور میری شادی کنر سے کروا دی۔ آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں کسی نے غلط خبر دی ہے۔ میری بیٹی کنر نہیں ہے، بلکہ سچائی کچھ اور ہی ہے جو تم نہیں جانتے۔ میں نے غصے میں کہا کہ مجھے کوئی سچائی نہیں جاننی، بس آپ میری جان چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے کہ میری ساس مجھ سے کچھ کہتی، ریا کمرے سے نکل کر آئی اور بولی، ٹھیک ہے، 2 مہینے بعد تم مجھے ڈیورس دے کر واپس ہندوستان جا سکتے ہو، اور میری ماں نے تمہیں جتنے بھی پیسے دیے ہیں وہ بھی تم سے واپس نہیں لیے جائیں گے، لیکن میری ایک اور شرط ہے۔ میں ریا کی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ چلو 2 مہینے بعد ہی صحیح، میری جان تو چھوٹ جائے گی۔ اس 2 مہینے کے لیے اسی کی شادی کے دوسرے لوگوں کے سامنے مجھے اس کا ایک اچھا پتی بننے کا ناٹک کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی ہماری شادی ہوئی ہے اور اب ہمیں روز دعوتوں پر جانا پڑ رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں، سوچتا رہتا تھا کہ کینیڈا میں کیا کوئی بھی ریا کی اصلیت نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے۔ ان 2 مہینوں کے اندر میں نے اس پر پوری نظر رکھی، لیکن مجھے کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں پتہ چلی۔ دن کے سمے مجھے ہر وقت اسی کے ساتھ رہنا پڑتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا اور وہ اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی۔
ایسے ہی کرتے کرتے 2 مہینے پورے ہو گئے۔ میں نے ڈیورس کے پیپر تیار کروا لیے تھے۔ میری ساس مجھ سے کہنے لگی، تم ایک بار پھر سے سوچ لو، ابھی بھی سمے ہے۔ تم سچائی نہیں جانتے ہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب بھی تمہیں سچ معلوم ہو تو تمہارے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہو، اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ اور اپنے کیے پر زندگی بھر پچھتاتے رہو۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے روکنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، پر مجھے ایموشنلی بلیک میل کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن میں ہندوستان واپس جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں اسے ڈیورس دے کر واپس آ گیا۔ اب یہاں آ کر مجھے ایک نئے سرے سے اپنی زندگی کی شروعات کرنی تھی۔ یہاں میرے پاس کوئی نوکری بھی نہیں تھی، اسی لیے میں نے محنت کرنی شروع کر دی تھی۔ جو میرے دل میں سپنے تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے۔ 3 سال کی کڑی محنت کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا بزنس کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسی کام کے سلسلے میں ایک بڑے برانڈ کے آفس میں میٹنگ کرنے مجھے اپنے دوست کی کمپنی میں جانا پڑا، تو وہاں اسی آفس میں ریا کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران رہ گیا، اور یہ جان کر تو میں دنگ ہی رہ گیا کہ اب وہ میرے دوست کی پتنی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو سب کے سامنے کھینچ کر کہا، کیا وہ تمہیں پتا ہے تم نے کیا کیا؟ تم نے کس سے شادی کر لی ہے؟ میرے دوست نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس سمے دوسرے کمرے میں لے گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہاں ڈرامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کس سے شادی کی ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں، اور میں وہ سب بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں کہنے لگا کہ تم پاگل ہو گئے ہو۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ میں کوئی پاگل نہیں ہوں، بلکہ میں ریا کی پوری سچائی جانتا ہوں۔ ریا ایک کنر نہیں ہے، بلکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو ڈاکٹروں کو ایسا لگا تھا کہ وہ کنر ہے، مگر 15 سال کی عمر میں کچھ بیماری کے رہتے ہوئے اس کا ایک آپریشن ہوا، تب وہ ایک لڑکی بن گئی۔ لیکن اس کے خاندان والوں کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور ریا کے پڑوسیوں اور خاندان والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ ایک کنر ہے۔ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر ریا کے ماتا پتا اسے کینیڈا لے کر شفٹ ہو گئے۔ اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد ریا نے کنروں کے لیے کچھ کرنے کا سوچا، کیونکہ اسے پر صرف کنر ہونے کا الزام ہی لگتا تھا۔ وہ کنر نہیں تھی، پھر بھی لوگوں اور اس کے اپنے خاندان والوں نے ہی اس کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ اس کے اپنے ہی اسے تانا دیتے تھے۔ جب وہ سوچنے لگی کہ وہ جو لوگ سچ میں مجھ جیسے ہیں یعنی کنر ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جینا کتنا مشکل ہوتا ہوگا، اسی لیے وہ سال کے کچھ مہینوں ہندوستان میں رہنے کے لیے آتی ہے، اور اس نے ایک سینٹر کھول لیا تھا۔ اس کام کی وجہ سے اس کے کچھ رشتہ داروں کا شک اور زیادہ بڑھ گیا کہ وہ لڑکی نہیں بلکہ کنر ہی ہے۔ اسی بیچ جا کر ملاقات تم سے ہوئی، تم مجھے اچھے لگنے لگے اور بہت جلد ہی تم سے محبت کرنے لگی، لیکن تم بھی اور لوگوں کی طرح ہی نکلے اور اس کے چاچا کی باتوں میں آ کر اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تمہارے جانے کے بعد یہ بہت زیادہ بیمار پڑ گئی تھی۔ جب اس کی ماں کو تمہارے بارے میں پتہ چلا تو اس نے تمہیں کینیڈا بلوایا۔ تمہارے جانے کے سارے انتظام بھی انہوں نے ہی کیے تھے۔ وہ کسی بھی حال میں اپنی بیٹی کا دل اور گھر بسانا چاہتی تھی، اسی لیے تمہیں مجبور کر کے اور تمہیں پیسوں کا لالچ دے کر تمہاری شادی انہوں نے ریا سے کروا دی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شادی کی رات تمہاری ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی اور تمہیں سچائی پتہ چل جائے گی کہ ریا ایک کنر نہیں بلکہ ایک لڑکی ہے۔ لیکن تم تو اتنے پتھر دل نکلے کہ تم نے ریا کی بات سننا گوارا ہی نہیں کیا اور نہ ہی اسے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ تم ریا کو وہی سمجھ رہے تھے جو تمہیں لوگوں نے بتایا تھا۔ اگر تم ایک بار بھی اس سے بات کر لیتے تو تمہیں سچائی پتہ چل جاتی، مگر تم مجھے ڈیورس دے کر
यहाँ वापस आ गए। तुम्हारे जाने के बाद मैं एक बार फिर से बहुत ज़्यादा टूट गई थी। उसी समय मैंने उसे सहारा दिया और उसकी सारी सच्चाई जानने के बाद भी मैंने उससे शादी के लिए प्रपोज किया। अब हम वहाँ से हमेशा के लिए हिंदुस्तान आ गए हैं। यह सारी बातें मुझे खुद रिया ने अपने मुंह से बताई थी, ताकि कल को मैं उसे तुम्हारी तरह छोड़ कर ना चला जाऊं। यह सब बातें सुनकर मैं तो ऐसा हो गया था जैसे मेरे जिस्म से जान ही ना हो। ये मैंने क्या कर दिया था? मैंने अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। मेरा दोस्त 6 सालों से विदेश में धक्के खा रहा था, लेकिन उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। और अब रिया से शादी करने के बाद आज वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन बैठा था। मेरा दोस्त मुझे कहने लगा कि किस्मत ने बार बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी, मगर तुमने लोगों की बातों में आकर हर बार उसे धुतकार दिया। अब बहुत बदकिस्मत हो तुम कि रिया जैसी लड़की को तुमने छोड़ दिया। सारी बात पूरी होने के बाद मैं बहुत दुख के साथ इस ऑफिस से बाहर निकल आया। इन सब में सारा कसूर मेरा अपना था, सारी गलती मेरे अकेले की ही थी। काश मैं उस समय रिया की बात सुन लेता तो आज रिया मेरी पत्नी होती। मैं तो उसके साथ मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था, इसीलिए शायद भगवान ने उसे मुझसे दूर करके उसे एक अच्छी जीवन साथी का साथ दे दिया था। अब मेरे पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं था। काश तब मैं यह सारी जिंदगी में मेरे साथ ही रहती, क्योंकि मेरे जैसे बेवकूफ़ की सज़ा यही होती है कि वह काश के सहारे ही अपनी ज़िंदगी गुजार ले। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक दिलचस्प कहानी के साथ।